السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے چند واقعات سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں آپ کو۔ آپ کی شہادت کے بعد دشمن کی فوج نے آپ کے جسم مبارک پر موجود ہر چیز لوٹ لی۔ قیس بن اشعث اور بحر بن کعب نے آپ کی قمیص، اسود بن خالد اودی نے آپ کے نالین، جمی بن خلق اودی نے آپ کی تلوار شمشیر، اخنس بن مرثد نے آپ کا امامہ، بشر بن سلیم نے آپ کی انگوٹھی اور عمر بن سعد نے آپ کا ذرہ۔ آپ کے جسم مبارک سے ہر چیز لوٹ لینے کے بعد دشمنوں نے خیموں پر حملہ کیا اور ان میں موجود تمام سامان لوٹ لیا اور اس کام میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے۔ شمر امام سجاد کو قتل کرنے کی خاطر دشمن کے ایک گروہ کے ساتھ خیموں میں داخل ہوئے، مگر حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس کام میں رکاوٹ بنی۔ بعض مورخین کے مطابق دشمن کے بعض سپاہیوں نے شمر کے اس کام پر اعتراض کیا اور اسے اس کام سے باز رکھا۔ ابن سعد نے اہل حرم کو ایک خیمے میں جمع کرنے کا حکم دیا، پھر ان پر بعض سپاہیوں کے پہرے لگا دیے گئے۔ ابن زیاد کے حکم پر عمر سعد نے اپنی فوج کے 10 سپاہیوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد اور ان کے باوفا اصحاب کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس سے شہداء کی لاشیں پامال ہو گئیں۔ اس کے بعد سب سروں کو تلاش کیا گیا۔ شمر کے حکم پر 72 سر جو تھے، بعض روایات میں 76 کا ذکر آتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے اس میں 72 کا ذکر آتا ہے کہ 72 سر مبارک جو تھے انہیں نیزوں پر چڑھایا گیا۔ جیسے عمر بن سعد نے اسی دن امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو خولی اور حمید ابن مسلم کے ساتھ کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس بیچ دیا۔ اسی طرح اس نے اپنی سپاہیوں کو دیگر شہداء کے سروں کو بھی ان کے جسموں سے جدا کرنے کا حکم دیا اور اس سب کو، جن کی تعداد 72 تھی، شمر بن ذوالجوشن، قیس بن اشعث، عمرو بن حجاج اور عزرہ بن قیس کے ساتھ کوفہ روانہ کیا گیا۔ واقعہ عاشوراء کے دن امام زین العابدین علیہ السلام سخت بیمار تھے، اسی وجہ سے آپ جنگ میں شرکت نہ کر سکے۔ یوں مردوں میں سے صرف آپ زندہ بچ گئے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ سمیت اہل حرم کے دوسرے افراد کے ساتھ دشمن کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ عمر بن سعد اور اس کے سپاہی اسرا کو کوفہ میں ابن زیاد کے پاس لے گئے، پھر وہاں سے انہیں یزید بن معاویہ کے پاس شام میں لے جایا گیا۔ مورخین کے مطابق عمر بن سعد کے کربلا سے چلے جانے کے بعد شہداء کو 11 محرم الحرام کے دن دفن کیا گیا، جبکہ بعض مورخین کے مطابق 13 محرم شہداء کی تدفین کا دن ہے۔ سنی مورخین کا اتفاق ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو 11 محرم سن 61 ہجری کے دن سپرد خاک کیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حسین علیہ السلام کی طرف سے 75 یا 72 افراد شہید ہوئے، جن میں سے تقریباً 20 حضرت علی علیہ السلام کے والد ابو طالب کی اولاد تھے۔ اس میں حسین علیہ السلام کے 2 بیٹے، ان کے 6 بھائی اور حضرت حسن ابن علی کے 3 بیٹے، جعفر ابن ابی طالب کے 3 بیٹے اور عقیل ابن ابی طالب کے 3 بیٹے اور 3 پوتے شامل تھے۔ جنگ کے بعد حسین علیہ السلام کے کپڑے چھین لیے گئے اور ان کی تلوار، جوتے اور سامان لے لیا گیا۔ خواتین کے زیورات اور پوشاک بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ شمر حسین علیہ السلام کے اکلوتے بچ جانے والے بیٹے علی زین العابدین کو قتل کرنا چاہتا تھا، جو بیماری کی وجہ سے لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن ابن سعد نے اسے روکا تھا۔ حسین علیہ السلام کے جسم پر 60 سے زیادہ زخم آنے کی اطلاعات ہیں۔ پھر گھوڑوں کے ساتھ روم ڈالا گیا، جیسا کہ اس سے پہلے ابن زیاد نے ہدایت کی تھی۔ حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی لاشیں منقطع ہو گئیں۔ ابن سعد کی فوج میں 88 ہلاک ہوئے تھے، جنہیں اس کے جانے سے پہلے دفن کر دیا گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد قریبی گاؤں غازریہ سے بنو اسد قبیلے کے افراد نے حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی تدفین کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ تدفین کی گئی، اور بعض روایات میں 1 دن کا آتا ہے، لیکن زیادہ تر جو روایات ہیں وہ اس بارے میں یہ ہیں کہ 3 دن کے بعد ان کی تدفین کی گئی۔ وہ بھی جو آس پاس کے قبیلہ تھے، بنو اسد کے اور بازریہ کے جو قبیلہ تھے آس پاس کے، ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ یہاں پہ کوئی جنگ ہوئی ہے، تو اس کے بعد جب وہ یہاں پر آئے، انہوں نے جب دیکھا تو انہیں سب سمجھ میں آیا کہ یہاں تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی گئی ہے اور انہیں ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے، انہیں
اتنی بے دردی سے اور اتنے جبرانہ طریقے سے ان سب کو شہید کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ لوگ جو تھے، وہ خواتین جو تھی، ان سب نے مل کر لاشوں کی نشاندہی کی، اور اس کے بعد جہاں جہاں جیسے جیسے جو شہید ہوا تھا انہیں ویسے ویسے اسی طرح سے دفن کیا گیا، ان کی تدفین کی گئی۔ اور آج بھی اسی طرح ہی جو ہے وہ روضہ مبارک سب کے بنے ہوئے ہیں۔ آپ عراق چلے جائیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بالکل سامنے ایک ہی رستہ ہے، بالکل آمنے سامنے جو ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو سامنے حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ مبارک نظر آتا ہے، اور اگر حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ کیا ہی وہ منظر ہوگا، ذرا سوچیں کہ اللہ پاک جسے چاہے اسے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہے اسے ذلیل و غارت کر دیتا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے سمجھ عطا کی ہے، لیکن جب انسان کی عقل پر لالچ کے پردے پڑ جائیں تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ غرور، تکبر اور لالچ جو ہے وہ انسان کو ختم کر دیتا ہے، شیطان کی طرف سے ملتا ہے، شیطانی صفات میں سے ہے۔ اسی طرح یزید کے ساتھ جو لوگ شامل تھے، ابن زیاد کے ساتھ جو لوگ شامل تھے، وہ بھی لالچ میں اندھے ہو گئے، انہوں نے اپنے ایمان ضائع کر دیے۔ روایات میں ہے کہ 300 سے زیادہ حافظ کرام جو تھے، جنہوں نے حفظ کیا تھا، قرآن پاک کے حافظ تھے، وہ شامل تھے، اور نہ جانے کتنی ہی تعداد میں جو ہے وہ مفتی تھے، عالم تھے، قاری تھے، معلم تھے۔ اور ہم لوگ کس گمان میں رہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر حافظ ہیں، عالم ہیں، یا کہیں مفتی ہیں، کچھ بھی ہیں، تو ہم کس گمان میں رہتے ہیں؟ اگر ہم لوگ بغض رکھیں گے اہل بیت سے تو ہم لوگ بھی انہی میں گنے جائیں گے، انہی میں سے ہوں گے جن لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا، رسوا کیا۔ ہم بھی پھر انہی کا حصہ بن جائیں گے، انہی میں شمار ہونے لگیں گے، کیونکہ وہ بھی تو سارے امت محمدی میں سے تھے، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی حافظ قرآن تھے، مفتی تھے، عالم تھے، قاری تھے، استاد تھے۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں یہ نہیں سمجھتے، ہم لوگ اپنے جو ہے بغض میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں رہی کہ اگر ہم بغض رکھیں گے تو ہم بھی تو یزیدیوں میں گنے جائیں گے، اس یزید پلید کی نسل میں گنے جائیں گے جنہوں نے بغض رکھا اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا۔ خدا را اپنے ایمانوں کو ضائع مت کریں۔ میں بار بار آپ لوگوں سے یہی عرض کرتی ہوں کہ اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، ہوش سے نہ کھلیں۔ قرآن آپ کے سامنے ہے، حدیث آپ کے سامنے ہے، اگر آپ وہاں سے بھی نہیں سیکھ رہے تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ میں نے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، پھر چاہے ان کو جو مرضی بات کی جائے، دین کی طرف بلایا جائے، وہ لوگ نہیں آتے، وہ پھر نیکی کی طرف نہیں آتے، کیونکہ ان کے دلوں پر اور آنکھوں پر اور کانوں پر مہر لگ گئی ہے۔ اللہ پاک پھر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ پاک سے توبہ کریں اور اہل بیت سے محبت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تا قیامت تک زندہ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔